Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا وأضلوا عن سواء السبيل صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ ما قبل کے سبق کل کے درس کے اندر یہودیوں کی طرف اللہ نے چونکہ رخ پھیر دیا تھا سبق کا مضمون کا، یہ جو یہود قوم ہے نا، یہ مسلمانوں کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کا زیادہ اڑاتے ہیں۔ ویسے تو یہ اپنے سوا کسی کو حق جماعت نہیں سمجھتے، چاہے عیسائی ہوں چاہے دنیا کے کوئی کفر یا طاقت ہو۔ یہودی کہتے ہیں دنیا میں صرف حق جماعت یہودیوں کی ہے اور جنت کے اندر بھی صرف یہودیوں نے جانا ہے۔ کیوں؟ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر بڑے بڑے انعام کیے تھے، یہ انہیں سارا پتہ ہے۔ ہماری نسل سے کتنے انبیاء آئے، ہم نبی زادے ہیں، پیغمبر زادے ہیں۔ اس کا جواب اللہ پیچھے بھی دے چکے کہ کوئی مسلمان ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، ہمارے نزدیک یہ معیار نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے بڑے ڈیپلی طور پر بڑی گہرائی میں جا کر بات کی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو بھی اسی صف میں کھڑا کیا جس صف کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کو کھڑا کیا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ تم مسلمان کہلاتے ہو، تم یہودی کہلاتے ہو یا تم عیسائی کہلاتے ہو۔ ہمیں اس بات سے مطلب ہے کہ تم میں سے اللہ اور اللہ کے رسول اور قیامت کے دن پر اور اسلام کے تمام مقتضیات پر دل سے ایمان کون لاتا ہے۔ بس جو ایمان لائے وہ ہمارے محبوب ہے، وہ ہمارے نیک بندوں میں شامل ہو جائے۔ تم چاہے اپنے آپ کو جس صف میں شامل کرتے پھرو، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا میں حق جماعت ہونے کے لیے کوئی ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں، جماعتیں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے کہ ہر جماعت کا ایک مشن ہوتا ہے، وہ ہو سکتا ہے جماعت کے ساتھ مل کر بندہ وہ کام کرتا ہے، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ صرف ایک ہی جماعت وہ جنت میں جائے گی باقی کوئی نہیں جائیں گی۔ جماعتیں تو ساری جنت میں جا سکتی ہیں، لیکن شرط عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، شرط شرک نہ کیا ہو، شرط کبھی بدعات کا ارتکاب نہ کرتا ہو۔ جو بدعت کا مرتکب ہوگا، جو بدعات کا ارتکاب کرے گا، ایسے بندے کا فرمایا کہ ایمان اور اسلام جتنا مرضی اپنے آپ کو مومن کہتا رہے، مسلمان کہتا رہے، اگر شرک کرتا ہے تو فرمایا اس کا نتیجہ بڑا واضح ہے۔ اب یہاں اللہ نے یہود نے تانا کیا دیا؟ یہود نے تانا دیا کہ یہی تانا دیا جیسے میں نے ابھی بتلایا، وہ کہنے لگے کہ ہمارا مذہب سچا ہے اور تمہارا دین تو نعوذ باللہ انتہائی گھٹیا اور انتہائی برا دین ہے، ہم یہ دین کیوں قبول کریں؟ بھلا کوئی بندہ یہودی مذہب چھوڑ کر وہ تمہارے مذہب کو کیوں قبول کرے گا، جبکہ یہودیہ ایک اعلیٰ مذہب ہے۔ آئیے اللہ نے آج جلال کے انداز میں یہودیوں کو کچھ تعارف کروایا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ تم مسلمانوں پہ باتیں کرتے ہو، ذرا اپنی تاریخ بھی دیکھا کرو۔ آج الحمدللہ ہم مسلمانوں سے یہی کہتے ہیں، علماء یہی کہتے ہیں، یہ جو لوگ اسلام پر باتیں کرتے ہیں، اسلام کے شاعر پر باتیں کرتے ہیں، آج ملک ایسے
لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا، جو دین سے بالکل ناواقف قوم ہے وہ اوپر چلی گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کبھی اپنی قوم کو اپنی تاریخ بتلا کر دیکھو، ہماری تاریخ کتنی اجلا ہے، کتنی اعلیٰ ہے۔ آج بھی ایک خط کہیں پر نظر آیا جس میں جب مسلمانوں کے پاس سن 419 ہجری، ابھی 1444 ہجری چل رہی ہے، تقریباً 1000 سال پہلے کی بات ہے، ہندوستان اور جارج ایک بادشاہ تھا، اس نے خط لکھا اندلس کے حکمران کو۔ وہ خط کی تحریر آج بھی کسی میوزیم میں موجود ہے، وہاں سے کسی ساتھی نے بھیجی کہ دیکھیے جی وہاں لکھا ہوا ہے، وہ بڑی منت اور سماجت کے ساتھ کہتا ہے میں آپ کا خادم، میں آپ کا غلام ہوں، میں اپنے چند طالب علموں کو اندلس بھیج رہا ہوں، اندلس کے اندر مسلمانوں کے مدرسے بڑے جدید ہیں، ہم اپنے طالب علموں کو عربی سکھلانا چاہتے ہیں، آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے طالب علموں کو داخلہ دیا جائے۔ مسلمانوں کے خلیفہ سے انگریز حکمران درخواست کر رہا ہے، اور آج ہم معاشرے میں کس درجے نیچے آ گئے۔ آج ہماری یونیورسٹیاں دنیا کی 500 ٹاپ یونیورسٹی کے اندر پاکستان کی یونیورسٹی نہیں آتی، وہ ایک کا یونیورسٹی ہوتی، اور الحمدللہ مدارس کا نظام اتنا بھی ہمارا فعال ہے۔ آج ہر سال کی طرح اس سال بھی سعودیہ کے اندر پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جو سب سے زیادہ جہاں پر حفاظ کرام الحمدللہ قائم اور پڑھ رہے ہیں، اور حفاظ کرام کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آج بھی پوری دنیا سے طالب علم پاکستان پڑھنے آتے۔ کراچی کے بعد ابھی تو مشرف دور میں پابندی لگا دی گئی تھی، مگر نہ بہت زیادہ تعداد آتی تھی، تو مدارس کا معیار تو وہی طرح ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج بھی یہودی کہ نہیں چاہتے کہ دین اوپر آئے، اس کے لیے وہ خلافت کے نظام کو نیچے کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے نظام کی تگ و دو کریں جو نظام مسلمانوں کو عزت دے، جو نظام مسلمانوں کو اوپر لے کر آئے۔ اللہ اسی بات کی طرف اسلام کا نظریہ بھی بیان کر رہے ہیں، اور یہودیوں کی بات کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اور اس کے بدلے میں مسلمانوں کے پاس کیا عمل ہے۔ پہلی آیت دیکھیے، اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے ان کے لیے ایک حکم نازل کیا ہے۔ فرمایا کل، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب کی جماعت جن کو اللہ نے کتاب دی تھی، مراد یہودیوں کی جماعت ہے، هل تنقمون منا، نہیں عیب دیکھتے تم منا ہمارے اندر، نہیں ضد رکھتے تم منا ہم سے، نہیں مخالفت کرتے تم لوگ ہماری، مگر الا ان آمنا باللہ، مگر ہمارا قصور یہ ہے، مگر ہمارے اوپر الزام یہ ہے، ہمارے اوپر الزام یہ ہے کہ ان آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں اللہ کی ذات پر، وما انزل الینا، اور ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب کے اوپر جو نازل کی گئی الینا ہماری طرف، وما وہ کتاب وہ وہی انزل جو نازل کی گئی الینا ہماری طرف، وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لے کر آئے ہیں جو اتاری گئی ہے ہم سے پہلے۔ ہم اپنی کتاب کی بھی تصدیق کرتے ہیں، ہم تورات کی بھی، انجیل کی، زبور کی، تمام صحیفوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں، ہم کسی کتاب کی تکذیب نہیں کرتے۔ تمہارا اس کے مقابلے میں حال یہ ہے وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک اکثر لوگ تم میں سے نافرمان ہیں، اکثر تمہارے نافرمان ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگ مسلمانوں کے وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کتاب پر، پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ پر ایمان، یہاں اب نبی کا ذکر نہیں آیا، کیا مطلب؟ اللہ کو ماننا۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، قرآن کہتا تو ہم نہیں مانتے، کیوں؟ مشرکین مکہ اللہ کو اس طریقے سے نہیں مانتے تھے جس طریقے سے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی۔ وہ چاہتے تھے درمیان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں، ہم ڈائریکٹ مانتے ہیں خدا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو میرے نبی کو نہیں مانے گا وہ میری تکذیب کرے گا، جس نے میرے نبی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، جس نے نبی کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا۔ اب اللہ اس لیے مطلق بات کرتے ہیں، وہ میرے اوپر ایمان لائے، یعنی مسلمان اللہ پر بھی، تمام رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہاں عقلی طور پر ایک دلیل دی گئی، تم تو ایسی جماعت ہو، تم کہتے ہو ہم حق جماعت ہیں،
تم میں سے اکثر لوگ تو اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے. وجہ آج بھی تورات کے اور انجیل کے بائبل کے اتنی زیادہ تعریف ہونے کے باوجود آج بھی بائبل کے کچھ نسخوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ما قبل کے انبیاء نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے کر گئے تھے. ہمارے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، اگر تم اس دور کو پاؤ تو ان پر ایمان لے آنا. اپنی کتاب پر ایمان نہیں لا رہے تو لہٰذا وہ کتاب کو نہیں مانتے. تو اس کے مقابلے مسلمان ہیں جو اپنی کتاب قرآن کو بھی مانتے ہیں اور پچھلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. وہی بات آ جاتی ہے، کبھی اکثریت کی طرف مت جایا کریں. اکثر لوگ، بڑی تعداد تھی جی ان کے ساتھ، تعداد نہیں دیکھی جاتی. تعداد ہمیشہ کفار، منافقین اور تعداد ہمیشہ اللہ کے دشمنوں کی زیادہ ہوا کرتی ہے. حق جماعت ہمیشہ کم من فئۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، کتنی کم جماعتیں کا کم من فئۃ قلیلۃ، کتنے کم لوگ وہ غالب آ گئے بہت سارے کثیر پر جب اللہ کی مدد ان کے لیے نازل ہوئی. اللہ فرماتے ہیں یہ اب اگلا جواب جو آ رہا ہے اس آیت میں، یہ اللہ یہاں پر یہودیوں کو ان کی اوقات یاد دلا رہے ہیں. یہ بالکل صحیح مفہوم ہے. اوقات کا مطلب تم مسلمانوں کو تانے دیتے ہو، ذرا اپنی اوقات دیکھو. اوقات کا کیا مطلب؟ جن بڑوں پر تم ناز کرتے ہو اللہ نے انہی تمہارے بڑوں کو بندر بھی بنایا تھا، خنزیر بھی بنایا تھا نافرمانی کی وجہ سے. ابھی آ رہا ہے، ہم نے بندر بنائے، سور بنا دیے گئے، خنزیر بنا دیے گئے کہ تم نے جب اللہ کی اتاری گئی نعمتوں کی نافرمانی کی تو اللہ نے ایک جماعت کو بندر بنا دیا، ایک کو خنزیر بنا دیا. اور اس کے مقابلے میں تم کس منہ سے مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہو؟ در حقیقت مسلمانوں پر اعتراض کرنے کے لیے اپنا ماضی پیش کرو. الحمدللہ جب بھی ماضی پیش کرنے کی بات آئے گی، مسلمان اور اسلامی نظام، آج ہماری معاشرتی علوم کی جو کتابیں ہیں ہمارے جو سکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں، ہماری کتنی عمدہ ہسٹری ہے جی. کسی ایک کتاب کے اندر بھی جو ہمارے میٹرک تک ایف اے لیول تک پڑھائی جاتی ہے مسلمانوں کی اصل ہسٹری نہیں بتائی جاتی. مسلمان کون تھے؟ مسلمان ایک مجاہد قوم تھی. ہم نے 1000 سال تک حکومت کی ہے، ہزاروں سال تک کفار پر حکومتیں کی ہیں. مسلمانوں کے نام سے کافر کانپا کرتے تھے. ہمیں جھوٹ پڑھایا جاتا ہے، ہمیں آپس کے اختلافات پڑھائے جاتے ہیں. فرمایا آپ نے اگر ہسٹری اور مسلمانوں کو اپنی ماضی پڑھا دیا جائے تو انسان یقین جانے یہ سکول و کالج سے بھی وہ جذبہ لے کر لوگ نکل سکتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے ہمیں اپنی تاریخ ضرور پڑھا کریں. تاریخ جو ہے نا یہ انسان کو، آپ کو اپنی اصل چیز دکھلائے گی کہ ہم کیا تھے. میں نے جب جمعے پر ہماری بات ہوئی تھی پاکستان بننے کے حوالے سے علماء کا جو کردار تھا، اس میں نے ان علماء کی طرف سے اعتراض کا جواب دیا تھا جو لوگ ٹی ویوں پہ بیٹھ کر، علماء نے تو پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی، اور جن علماء نے مخالفت کی تھی ان کا جواب میں نے آپ کو سنایا تھا. کیوں مخالفت کی تھی؟ وہ چاہتے تھے بھئی یہ ہندوستان کا علاقہ جس کو آپ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، یہ ہمارا علاقہ ہے. ہندوؤں کا کہاں سے علاقہ آ گیا؟ ہم نے 1000 سال تک یہاں حکمرانی کی ہے، یہ تو اب آئے ہیں، پھر انگریز آ گئے، لہٰذا ہم الگ وطن نہیں چاہتے، ہم یہیں پر اسلامی حکومت اور اسلامی نظام چاہتے ہیں جس طرح ہم 1000 سال تک کرتے چلے آ رہے ہیں. ہم ان کو ہرا کر، ان کو پیچھے کر مسلمانوں کو اقتدار سونپا جائے. تو لہٰذا ان کا یہ مطلب تھا کہ ہم کبھی بھی، تو ظاہری بات ہے اسلام حکومت جہاں پر قائم ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں اسلام کی سلطنت، اسلام کا غلبہ رہے گا. حزب اللہ جو ہے اللہ کی جماعت ہمیشہ غالب رہے گی. لیکن تمہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ان کے شر سے بچنا اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا جو لوگ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اللہ نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو جواب دیا اور ان کا ٹھکانہ بھی بتلا دیا اور ان کا مقام بھی بتلا دیا. دیکھیں فرمایا قل هل انبئکم بشر من ذالک، آپ فرما دیجئے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان سے اعلان کر دیجئے هل انبئکم بشر من ذالک، کیا میں تم کو خبر دوں
کسی بری بات کی، من ذالکا جو اس سے بھی بری ہے۔ ابھی تو اللہ نے فتویٰ لگایا تھا کہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں، تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، آؤ میں تم کو خبر نہ دوں اس سے بھی بری بات کا کہ فسق سے بھی اعلیٰ درجے کی بات بتاؤں، مصوبتاً عند اللہ، جو ٹھکانہ ہے اللہ کے ہاں تمہارا اس سے بھی برا ٹھکانہ، اللہ کے ہاں اس سے بھی بری جزا، اللہ کے ہاں اس سے بھی برا ٹھکانہ تمہارے لیے، اللہ تمہیں اس کی خبر دینے لگے ہیں۔ کس جماعت کے بارے میں؟ من لعنہ اللہ، وہ جماعت لعنت کی اللہ نے اس کے اوپر، اللہ نے اس پر لعنت بھیجی، وغضب علیہ، اور اللہ نے اپنا غضب نازل کیا، لعنت بھی فرمائی، غضب بھی نازل کیا۔ وجعل منہم القردۃ، جب اللہ کی لعنت آتی ہے تو بندہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا نتیجہ، رحمت سے دوری کا نتیجہ سنیے گا، اللہ کی لعنت کا ثمرہ دیکھیے گا۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور بنا دیے ہم نے اس یہودیوں کی جماعت میں سے القردۃ، کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا، والخنازیر، اور کچھ لوگوں کو خنزیر بنا دیا، ایک قوم کو بندر بنا دیا، ایک قوم کو خنزیر بنا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وعبادت طاغوت، انہوں نے طاغوت کی عبادت کی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، اور جو بھی طاغوت کی عبادت کرتا ہے اس پر اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے، اللہ کی لعنت آئی کرتی ہے۔ دیکھیں طاغوت جو ہے نا، اس سے پہلے ایک بات کہ اللہ کہتے ہیں فکس تو چلو چھوٹی چیز تم سمجھ رہے ہو، میں تمہیں اس سے بڑی چیز بتلاؤں کہ ہمارے ہاں تمہارا ٹھکانہ بہت بڑا ہے، ایسی جماعت جس پر اللہ لعنت بھیجے، اور اللہ کی لعنت بڑی سخت ہے۔ اللہ کی لعنت کن پر ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور آج مسلمان کتنے دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، اور اللہ کی لعنت کوئی کم چیز نہیں ہے، الیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ جس پر خدا لعنت کر دے وہ بندہ خدا کی رحمت سے نا امید کر دے گا۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ یوں دھتکار دے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ نظر رحمت کرے گا، نہ ان کی بخشش کرے گا، کسی قسم کی طرف ان سے کوئی التفات نہیں کیا جائے گا، حکم ہوگا ایسے لوگوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو اللہ کی لعنت سے بچیے۔ وغضب علیہ، اور اللہ کا غضب آیا۔ اللہ کا غضب جب آتا ہے تو پھر بڑا سخت ہوا کرتا ہے۔ یہ اپنے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے لاکھوں کروڑوں احسان ہیں ہمارے اوپر، ہمارے نبی کے۔ یا اپنے نبی پر درود بھیجا کیجئے، شکر ادا کیا کریں۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ پچھلی قوموں کی طرح میری قوم کو مسخ کی صورت میں عذاب نہ دینا، انہیں بندر اور خنزیر نہ بنانا، ان کی شکلیں مسخ نہ کرنا۔ یہ محبوب کریم کی دعا کا نتیجہ ہے جو آج، وگرنہ جو حالت ہو چکی ہیں، جو حالات جس طرف جا رہے ہیں، یہ تو نعوذ باللہ انسان کو اس سے بھی بدتر لے کر جا رہے ہیں۔ وگرنہ پچھلی قومیں تو صرف ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے کیا کر دی گئی؟ ہلاک کر دی گئی۔ تو آج تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور انہوں نے ایک بہت بڑا جرم کیا کیا تھا؟ طاغوت کی عبادت کی تھی۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کا ایک معنی تو شیطان، جو شیطان کی پوجا کرتا ہے وہ بھی طاغوت کا عبادت گزار ہے۔ اور دوسرا معنی تفسیر خازن کے اندر دونوں معنی کیے گئے۔ دوسرا معنی طاغوت سے مراد ہر وہ ہستی، ہر وہ نظام، ہر وہ چیز جس کو خدا کے سوا پوجا کی جائے، جس کو اتنا طاقتور سمجھا جائے کہ اگر یہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے، جس کو بھی عبادت کرو گے وہ طاغوت کہلائے گا۔ اب اس میں شیطان سے ہٹ کر بڑا وسیع مفہوم ہو گیا۔ اس میں طاغوتی نظام کی پیروی کرنے والا بھی اس میں داخل ہے، طاغوت کا ساتھ دینے والا بھی داخل ہے، طاغوتی لشکر کی حمایت کرنے والا بھی داخل ہے، طاغوتی نظام کے خلاف نکلیے۔ طاغوت فرمایا یہ بہت بڑا، یہ پورا کا پورا کفر طاغوتی نظام ہے۔ آپ کو جن نظریات کے اندر جکڑ دیا گیا، فرمایا یہ جس ماحول میں جکڑ دیا گیا یہ ماحول طاغوت کا ماحول ہے، اور اس ماحول کے خلاف بغاوت کرنا، بغاوت سے مراد ہے خلافت، بغاوت سے مراد ہے ایس قوم، اس کے خلاف آواز پیدا کرنا۔ کم از کم لوگوں کو اتنی تعلیم تو دی جائے
کہ آپ جس نظام کے اندر ہیں اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. لوگ بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک نظام نہیں بدلا جائے گا. اور فرمایا یہ طاغوت کی عبادت سے بچنا ہے، یہ کفار کی سازش تھی. انجام کیا ہوگا جو ایسا کام کرے گا؟ اولئک شر مکانا، یہی وہ لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے. وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ ایسی جماعت ہے جو بہت ہی زیادہ بہکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے. اور جو طاغوت کی پیروی کرتا ہے وہ کبھی سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتا. اور جو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا جائے وہ بھلا کیسے اس بات کی دعویٰ کر سکتا ہے، کیسے اس بات کے اوپر کہہ سکتا ہے کہ ہم ایک صحیح راستے پہ چل رہے ہیں؟ اس کے خلاف فرمایا انسان کو اپنی کوششیں صرف کرنی پڑتی ہیں. طاغوت ہر دور میں الگ الگ شکل میں آتا رہتا ہے، جس کے خلاف سب سے بڑا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ہر بندہ ادا کرتا رہے. تو ہمارے لیے یہ جو بات ہے شہر کے اندر بھی دیکھیں، بدعات کا رد ہم الحمدللہ اس مسجد میں ہماری تمام جماعت کی جو مساجد ہیں شروع سے ہوتے چلی آ رہی ہیں. پچھلے دنوں ہماری پڑوس کلیرہ والی مسجد میں کل تھا فیروز ڈڈی کا، تو وہاں ایک پیر صاحب آئے ناڑی کے علاقے کے. پہلے ہم نے سمجھا کسی اور گدی کے نے بات تحقیق ہوئی. انہوں نے وہاں پر ایک تو یہ بات ثابت کی کہ نماز جنازہ کے بعد دعا ہے، اور نمبر 2 پھر بات بندہ کرتا ہے دلیل سے تو اچھا بھی لگتا ہے. انہوں نے کہا بھی جو بندہ جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتا وہ ایسے ہے جیسے گدھا اور کھوتا سر گرا کر جاتا ہے. یہ ایسے لوگ گدھوں کی طرح سر جھکا کر چلے جاتے ہیں جو لوگ دعا نہیں مانگتے. یہ صرف عام بندے کی توہین نہیں ہے، یہ ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک جن جن لوگوں نے دعا نہیں مانگی یہ ان سب کی توہین ہے. اور اس کے اوپر خاموشی اختیار کرنا یہ دینی غیرت اور دینی حمیت کے خلاف ہے. تو ہمارے ہاں ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں، پھر انہوں نے اس کل کے مجمع پر اکٹھا ہو کر اس کا بھی ثبوت پیش کیا. یہ بدعت کی حد تک تھا، لیکن اب یہ سنت اور لازم کی حد تک چلتا چلا جا رہا ہے. اس کے خلاف آپ جب تک عام مجلسوں کے اندر بغاوت نہیں کریں گے، آپ اس بات کا عزم نہیں کریں گے کہ ہم نے نہیں پڑھانا، ہم ایسے لوگوں کو نہیں بلائیں گے. جب بلائیں ہوگا نہیں تو آئیں گے کیسے؟ اور اس کی وجہ سے توہین ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہم نے تو پہلے بھی کہا کسی بندے کو دلیل کی بنیاد پر یہ بات ثابت کرنی ہو تو ہم حاضر ہیں، ثابت کرے، ہم سے بات کرے. کوئی دنیا کا صحیح حدیث تو چھوڑیے، ضعیف حدیث بھی پیش کر دیں کہ جنازے کے بعد اجتماعی طور پر کسی نے دعا مانگی ہو یا 3واں 10واں 40واں یہ جو نظام ہے، کوئی ایک حدیث شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس کے خلاف خود نکلیے، وگرنہ ایسے لوگ ہمیشہ ایسی بات کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور ایسے نظام سے اور ایسے لوگوں سے جو لوگوں کو دین سے گمراہ کریں اللہ حفاظت فرمائے، تب کی دین کی، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.